مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس مسئلے کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، عام طور پر لوگوں میں اس مسئلے کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ نمازی سے آگے گزرنے سے کیا نماز فاسد ہوتی ہے یا نہیں. تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر گزرنے والے کو گناہ کا علم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہے. اب 40 کی وضاحت نہیں ہے کہ 40 امراض 40 دن ہیں یا 40 سال ہیں. مختلف محدثین نے اس کی مختلف تعبیریں کی ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے کو منع فرمایا ہے کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. اب یہ کہ نمازی کی آگے سے کتنی جگہ ہے کہ جہاں سے گزرنا منع ہے، تو اس مسئلے میں وضاحت یہ ہے کہ کم از کم 3 صفیں چھوڑ کر اگر ایک آدمی گزرے گا تو اس کو اجازت ہے. 3 صفوں سے کم میں چونکہ نمازی کی توجہ تقسیم ہو جائے گی، اس لیے 3 صفوں سے کم مقدار میں نہیں گزرنا چاہیے. اس مسئلے میں تفصیلات تو بہت لمبی ہیں، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جائے کہ 3 صفوں کی مقدار چھوڑ کر آگے سے گزرنا جائز ہے. اور اگر 3 صفوں کے فاصلے سے بھی گزرنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پھر گزرنے والا نمازی کے آگے سترہ کھڑا کرے. سترہ کھڑا کرنا، اس سے آگے گزرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. سترے کی مقدار کیا ہے؟ سترے کی مقدار یہ ہے کہ وہ 1 انگلی موٹا ہونا چاہیے اور 1 ہاتھ لمبا ہونا چاہیے. سترہ رکھنا کہاں چاہیے؟ تو بہتر یہ ہے کہ نمازی جو ہے نا وہ سترہ اپنے دائیں یا بائیں کندھے کے سامنے رکھے، بالکل چہرے کے سامنے نہ رکھے. اپنے دائیں کندھے کے سامنے رکھے یا اپنے بائیں کندھے کے سامنے رکھے. جب نمازی کے آگے سترہ کھڑا کر دیا جائے، نمازی نماز شروع کرنے سے پہلے خود کھڑا کر دے یا کوئی دوسرا اس کے آگے سترہ کھڑا کر دے، اب نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہو جاتی ہے. تو نمازی کے آگے سے گزرنے والا گناہگار ہوتا ہے. نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی، نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ٹوٹتی. صرف یہ گزرنا اس لیے منع ہے کہ گزرنے کی وجہ سے نمازی جو اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اس کی توجہ تقسیم ہو جائے گی، اس لیے آگے گزرنے سے منع فرمایا ہے. گزرنے والا گناہگار ہے، نمازی کی نماز اس سے فاسد نہیں ہوگی، اور سترہ کھڑا کرنے سے وہ اس گزرنے کے گناہ سے بھی بچ جائے گا. یہ مسئلہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے. اگر آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے آگے سترہ کھڑا کرے گا، اور اگر باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے تو نماز باجماعت میں امام کے آگے سترہ کھڑا کرنے سے سارے نمازیوں کے آگے سے گزرنے کی گنجائش موجود ہو جاتی ہے، گزرنا جائز ہو جاتا ہے. صرف امام کا سترہ سارے نمازیوں کا سترہ تصور کیا جائے گا. اللہ رب العزت کی ذات میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. كل أيام الصلاة